بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. رسول الله معلمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ سورہ قلم کی ابتدائی آیات پر گزشتہ چند ہفتوں سے بات چل رہی ہے۔ اب تک جو بات ہم نے عرض کی تھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اس صورت مبارکہ کے آغاز میں دو جلیل القدر چیزوں کی قسم کھائی ہے، قلم کی اور قلم کے ذریعے لکھنے والے جو کچھ لکھتے ہیں اس کی۔ میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ قلم سے کیا مراد ہے اور جو کچھ لکھتے ہیں اس سے کیا مراد ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن علم کے ذرائع اور علم کا جتنا کائناتی ریکارڈ ہے اس سارے ریکارڈ کو گواہ بنا کر وہ باتیں ہمیں سمجھانا چاہتا ہے جو اگلی آیات میں کہی گئی ہیں۔ ان میں سے پہلی بات تو یہ تھی کہ سرور دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ مجنون ہیں، تو قرآن نے اس کی نفی کرتے ہوئے فرمایا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، کہ آپ کے لیے ایک ایسا اجر ہے، خاص قسم کا ایسا اجر ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس پر بھی میں پچھلے درس میں گفتگو کر چکا ہوں۔ تیسری بات سرور دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں یہ کہی قرآن نے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ بہت اعلیٰ اخلاق پر، آپ برتاؤ کے، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے بہت اعلیٰ معیار پر، کردار اور اخلاق کی عظمتوں پر فائز ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو اچھے اخلاق حاصل ہیں، آپ کو خلق عظیم حاصل ہے، بلکہ قرآن نے علا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ علا تب استعمال ہوتا ہے جبکہ ایک چیز کو، کسی شخص کو کسی چیز پر مکمل کنٹرول حاصل ہو جائے، ایک چیز دوسری چیز کے اوپر ٹکی ہوئی ہو۔ جیسے یہ ڈبہ اس ٹیبل کے اوپر ٹکا ہوا ہے، یہ گلاس اس ٹیبل کے اوپر ٹکا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے آپ خلق عظیم پر
ٹکے ہوئے ہیں، آپ کو خلق عظیم پر استقرار حاصل ہے، جماؤ حاصل ہے۔ میرے اور آپ کے اخلاق ایک عارضی کیفیت ہوتے ہیں، کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے۔ کبھی میں اخلاق کی ہو سکتا ہے کہ بہت اچھی حالت میں ہوں، لیکن دوسرے وقت میں ممکن ہے کہ میں اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو جاؤں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اخلاق موجود ہیں یا آپ اخلاق کے ساتھ متصف ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ آپ رہتے ہی خلق عظیم کے اوپر ہیں۔ آپ کی پوزیشن، آپ کی جگہ ہی خلق عظیم کے اوپر ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک لمحہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک سیکنڈ ایسا نہیں ہوتا جس میں آپ خلق عظیم سے نعوذ باللہ خالی ہوں یا اخلاق کی کسی گراوٹ کا آپ شکار ہوں۔ اور پھر قرآن نے کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اس میں یہ بات بھی ہے کہ اعلیٰ کا لفظ تب بولا جاتا ہے جبکہ کسی کو دوسری چیز پر کنٹرول اور گرفت حاصل ہو، اوپر ہو ایک چیز دوسری چیز کی۔ آپ خلق عظیم سے بھی اوپر ہیں، خلق عظیم آپ کے کنٹرول میں ہے، گویا غیر اختیاری طور پر آپ مجبور نہیں ہوتے اخلاق پر، بلکہ آپ ہر وقت اخلاق کی بہترین کیفیت میں ہوتے ہیں، اور آپ کی وہ بہترین کیفیت آپ کے اپنے اختیار سے ہوتی ہے، حالات کے کسی جبر کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ ممکن ہے میں اور آپ کسی موقع پر کسی کے ساتھ نرم خوئی سے بات کر رہے ہوں، وہ ممکن ہے کہ یہ سوچ کر رہے ہوں کہ انسانیت کی تعظیم مجھے کرنی چاہیے، میرے ساتھ اگر کوئی انسان مخاطب ہے تو مجھے اس انسان کی قدر کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ میں نرم خوئی اختیار کر رہا ہوں یا نرم گفتگو کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے اللہ کا، میرے خالق کا، میرے مالک کا مجھے حکم ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے تھوڑی سی زبان استعمال کرنے میں گڑبڑ کی، کوئی لفظ سخت بول دیا تو میرا سارا کام خراب ہو جائے گا، یہ گاہک میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، یہ میرے باس ہیں یہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، یہ میرا فلاں نقصان ہو جائے گا۔ تو میں اور آپ جب اخلاق کی اچھی حالت میں ہوتے ہیں تو کبھی تو وہ اپنے اختیار سے ہوتے ہیں، اپنی شعوری کوشش کے نتیجے میں ہوتے ہیں، ہمارا شعوری فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم نے اچھے اخلاق کو استعمال کرنا ہے، اس لیے کہ اچھے اخلاق پسندیدہ چیز ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا جو اخلاق ہوتا ہے وہ جبر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا کہ آپ کو خلق عظیم پر کنٹرول حاصل ہے، اعلیٰ اخلاق آپ کے کنٹرول میں ہیں، وہ آپ کے اوپر حاوی نہیں ہوتے، آپ ان کے اوپر حاوی ہیں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت خلق عظیم کی حالت میں ہوتے ہیں، اور ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعوری اور ارادی طور پر قصد اور ارادے سے خلق عظیم کے اوپر ہوتے ہیں۔ نبی کریم سرور عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ جو اخلاقی پہلو ہے جس کو قرآن نے یہاں بیان کیا ہے، اور یہ جملہ بھی بڑے تاکیدی انداز میں ہے، اس جملے کا آغاز بھی انا سے کیا جا رہا ہے، پکی بات ہے یہ بھی، اور اس کے بعد پھر لام لایا گیا ہے۔ عربی زبان کے محاورے میں جب یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ بات کہنے والا
اگرچہ اس جملے کے اندر کوئی قسم نہیں کھا رہا، لیکن کہنا وہ یہی چاہتا ہے کہ یہ بات میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں۔ بڑی پکی بات ہے۔ اللہ اگر عام انداز سے بھی بات کہہ دیں تو اللہ کی کلام میں سچائی کے علاوہ کسی اور پہلو کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، لیکن بعض جگہوں پر اللہ جل جلالہ بھی بات کو مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے پختہ کر کے بیان کرتے ہیں۔ سرور دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ جو اخلاقی پہلو ہے، یہ اتنا اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی انسانوں کو بعد میں دکھائی گئی ہے، آپ کی عبادت بھی بعد میں دکھائی گئی ہے، قرآن بھی بعد میں دکھایا گیا ہے، آپ کا جہاد، آپ کے غزوات بھی دنیا کے سامنے بعد میں آئے ہیں، آپ بطور حاکم عادل بھی دنیا کے سامنے بعد میں آئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں چونکہ نبوت کی شاخیں ہیں، آپ کی عبادت یہ نبوت کی شاخ ہے، قرآن یہ ظاہر ہے کہ آپ کی نبوت کا ایک حصہ ہے، اور آپ نبی کب سے ہیں؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ متا کنت نبیّ، یا رسول اللہ آپ نبی کب سے ہیں؟ آپ نے فرمایا وآدم بین الماء والطین، ابھی آدم کا ڈھانچہ بھی نہیں بنا تھا، ابھی گارا تھا، مٹی تھی، پانی تھا، آدم کے جسم میں روح پھونکنے کا مرحلہ تو بعد میں آیا ہے، ابھی جسم بھی آدم کا، جسد خاکی بھی آدم کا، خاکی پتلا بھی وجود میں نہیں آیا تھا، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے کمالات ہیں وہ نبوت سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو نبوت مل چکی تھی، یعنی آپ کو کمالات سارے کے سارے حاصل ہو چکے تھے، آپ کے نام لگ چکے تھے یہ کمالات۔ اب بعد میں جو کچھ ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ناسوتی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں، وہ آہستہ آہستہ ان کمالات کا، ان خوبیوں کا ظہور ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کا ظہور کیسے ہوا، ظاہر ہونے کی ترتیب کیا تھی۔ ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مکی معاشرے میں، آپ کے اپنے قبیلے کے اندر، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے اندر پہلے انتہائی عبادت گزار شخص کے طور پر متعارف کرایا گیا ہو، پھر آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو انتہائی قرآن پڑھنے والے شخص کے طور پر متعارف کرایا گیا ہو، پھر آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا ہو۔ آپ کی یہ جتنی چیزیں ہیں یہ دنیا کے سامنے بعد میں آئیں، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ امت کے سامنے آئے۔ 40 سال کی زندگی تک، نبوت ملنے تک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس حوالے سے متعارف تھے وہ یہ تھا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی نبوت ملی، سب سے پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی، اور آپ ایک خاص پریشانی کی حالت میں، لمبا واقعہ ہے، اس وقت تفصیل ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، اور حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کا سامان کیا،
آپ کی پیشین گوئی کے لیے کچھ جملے ارشاد فرمائے. ان میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ کی قسم میں پورے وثوق سے کہتی ہوں، پورے اعتماد سے کہتی ہوں، یہ پکی بات ہے کہ اللہ کبھی بھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اپنے مشن میں ناکام ہوں. آپ کی کامیابی، اپنے مشن میں کامیابی، یہ طے شدہ حقیقت ہے. یہ پیشین گوئی کر رہی ہیں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ وہی بات ہے جو پچھلی آیت میں قرآن نے کہی ہے اور جس پر پچھلے درس میں نے بات کی تھی، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. اس آیت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا مشن چلتا چلا جائے گا، آپ کا پیغام آگے بڑھتا چلا جائے گا، آپ کی بات آگے بڑھتی چلی جائے گی، کسی جگہ رکے گی نہیں. آپ کا فیض دنیا کے اندر تسلسل کے ساتھ نہ صرف یہ کہ جاری رہے گا بلکہ وہ پھیلاؤ حاصل کرتا رہے گا. جو بات قرآن نے کہی ہے وہ قرآن میں نازل ہونے سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس عظیم پیشین گوئی کی شکل میں کہہ دی کہ اب آپ کی یہ بات پیچھے نہیں بڑھے گی، آگے ہی بڑھے گی. اللہ آپ کے ساتھ ہے. اللہ کیوں آپ کے ساتھ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں غار حرا میں جا کر اعتکاف کرتے تھے. آپ اس زمانے میں غار حرا میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، ذکر کرتے تھے. اب یوں کہہ لیجئے کہ چلے کاٹتے تھے، آج کل کی بولی میں یوں کہہ لیجئے. لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان چیزوں کا حوالہ نہیں دیا کہ آپ چونکہ بڑے چلے کاٹتے ہیں، آپ بڑے اعتکاف کرتے ہیں، آپ بڑی عبادتیں کرتے ہیں، اس لیے اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی. بلکہ یہ فرمایا کہ آپ چونکہ آگے ہو جائیں تھوڑے سے، آپ چونکہ ان خوبیوں کے مالک ہیں. چند خوبیاں حضرت خدیجہ نے ذکر کی. وہ ساری خوبیاں جو حضرت خدیجہ نے اس موقع پر ذکر کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی سے تعلق رکھتی ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ امانت کا پاس رکھتے ہیں، آپ جو بے روزگار ہوتے ہیں ان کو روزگار پر لگا دیتے ہیں. کوئی آدمی کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہو، آپ اس کو اس مصیبت سے نکال لیتے ہیں، اس کی مدد کر کے اس کو نکال لیتے ہیں. یہ چند چیزیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ذکر فرمائے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت خدیجہ بھی یہ جانتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نمایاں صفات اب تک ہیں وہ آپ کا عبادت گزار ہونا نہیں ہے، وہ آپ کا اعتکاف کرنا نہیں ہے، وہ آپ کا چلے کاٹنا نہیں ہے، وہ آپ کا اللہ اللہ کرنا نہیں ہے. یہ سب کچھ کرتے تھے، لیکن آپ کی جن صفات کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نمایاں صفات سمجھ رہی ہیں، اور آپ کی جن صفات کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کامیابی کا، آپ کے مشن کی کامیابی کا راز سمجھ رہی ہیں، یہ وہ صفات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم سے تعلق رکھتی ہیں. تو صفا پہاڑی پر آپ نے لا الہ الا اللہ کی دعوت بھی بعد میں دی ہے. آپ نے اپنی رسالت کی طرف بھی لوگوں کو بعد میں بلایا ہے. آپ نے نماز کی طرف بھی بعد میں بلایا ہے. اس سے پہلے بطور صادق اور امین کے اور بطور صاحب کردار اور صاحب اخلاق شخصیت کے آپ اس معاشرے میں متعارف ہو چکے تھے. اور یہاں قرآن نے یہ بات دو جملوں کے بعد کہی ہے.
ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ مجنون نہیں ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ کے لیے ایک خاص اجر ایسا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. ان دو باتوں کا آپ کے اخلاقی پہلو کے ساتھ، آپ کے خلق عظیم کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. آپ مجنون نہیں ہیں، اور یہ آپ کے رب کی آپ پر نعمت ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں. آپ کا عقلی معیار بہت اونچا ہے. یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہاں نارمل انداز میں کسی شخص کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ مجنون نہیں ہے، اس انداز سے قرآن بات نہیں کر رہا، بلکہ اس سے آگے کی بات کر رہا ہے. کیونکہ یہ کہا بنعمت ربی کا، آپ کے رب کا خاص آپ پر کرم ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقلی معیار کی بلندی کو بیان کیا گیا، اور انسان کے عقلی ذہنی توازن کا اندازہ ہمیشہ اس کے رویوں سے ہوتا ہے. اس کے رویے، اس کا بات چیت کا انداز، اس کے فیصلے، اور بر وقت صحیح فیصلے، کس بندے سے کس انداز سے بات کرنی ہے، وہ نپے تلے ہیں، وہ بالکل درست ہیں. جتنے وہ درست ہوں گے، جتنے رویوں میں خوبصورتی ہوگی، اتنا ہی اس کا ذہنی معیار بلند سمجھا جائے گا. جب آدمی کی یہ والی مشین خراب ہو جاتی ہے، یہاں کوئی فالٹ آ جاتا ہے، تو اس کا سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب بات کرے گا تو کاٹ کھانے کو پڑے گا، چڑچڑا ہوگا، بات بات پر الجھنے کے لیے تیار ہوگا. یہاں پہ تھوڑا سا بھی خلل واقع ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ باقاعدہ انسان نفسیاتی مریض بن جائے، پھر تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس سے کم درجے کا بھی یہاں کوئی خلل واقع ہوتا ہے. تھکاوٹ کے نتیجے میں آدمی کے یہاں دماغ میں کچھ کمزوری آ جائے، کسی اور وجہ سے آ جائے، نیند کی کمی کی وجہ سے آ جائے، کسی پریشانی کی وجہ سے آ جائے، تو آدمی کے رویوں میں توازن باقی نہیں رہتا. لیکن سرور دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، آپ کے ہموم و افکار کو دیکھیں، آپ کی پریشانیوں کو دیکھیں. سبحان اللہ، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے میں دو ایسی متضاد چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ جب وہ دونوں متضاد رنگوں کے پھول ایک گلدستے میں اکٹھے ہوتے ہیں تو انتہائی خوبصورتی کا باعث بن جاتے ہیں. ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارکہ بیان کرنے والے صحابہ بتلاتے ہیں کہ آپ دائم الحزن تھے، ہمیشہ آپ پر فکر سوار رہتی تھی، پریشانی سوار رہتی تھی. پریشانی سب سے بڑی تو یہ کہ اللہ نے آپ کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی، اس کا بوجھ. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. آپ کے اوپر یہ جو بوجھ ہے، قرآن کہتا ہے یہ بوجھ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ آپ کی کمر توڑ سکتا تھا. لوگ ایمان کی طرف نہیں آ رہے، لوگ ہدایت قبول کرنے کی طرف نہیں آ رہے. میرے لیے، آپ کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں کہوں گا میں نے بات کہہ دی ہے، مان لی تو ٹھیک، نہیں مانی تو ٹھیک.
میں یہ کہوں گا کہ اگر وہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو مجھے کیا، اگر کوئی کلمہ نہیں پڑھ رہا تو مجھے کیا، میرا کاروبار تو چل رہا ہے. لیکن اللہ کے نبی کا یہ معاملہ نہیں تھا. قرآن کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. یہ ایمان نہیں لا رہے، اس بات کو آپ اپنے دل پر اتنا زیادہ لے لیتے ہیں کہ اپنے آپ کو آپ خود ہلاکت کی طرف لے جائیں گے. آپ کی ذمہ داری اتنی عظیم اور آپ کی سچائی، آپ کے پیغام کو سارے لوگ نہیں مان رہے، اس کی فکر آپ کے اوپر اتنی سوار کہ قرآن کہتا ہے کہ اس فکر کے نتیجے میں لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو برباد آپ اپنی جان کا نقصان کر لیں گے. آپ کی جو مخالفتیں ہوئیں، اور یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اتنی مخالفتیں کہ خود سرور دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کو دین کی خاطر اتنی ایذا نہیں پہنچی جتنی مجھے پہنچی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مخالفت نہیں، آپ جیسا شفیق، آپ جیسا مہربان، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو اہل ایمان پر خصوصی طور پر انتہائی رأفت والے، انتہائی رحمت والے ہیں، جب وہ یہ دیکھتے ہوں گے کہ بلال کلمہ پڑھنے کی پاداش میں گرم ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے، جب وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یاسر ان کے بیٹے عمار، ان کی اہلیہ سمیہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جب وہ دوسرے صحابہ اکرام کو پہنچنے والی ایذائیں دیکھتے ہوں گے، تو بلال کو اس کی تکلیف کم ہوتی ہوگی، عمار کو اس کی تکلیف کم ہوتی ہوگی، یاسر کو اس کی تکلیف کم ہوتی ہوگی. حضرت سمیہ جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہیں، ان کو جو ابو جہل نے برچھا مارا، اس کی تکلیف انہیں کم ہوئی ہوگی. صہیب نے اگر کوئی تکلیف برداشت کی، وہ تکلیف ان کے لیے کم محسوس ہوئی ہوگی. لیکن سرور دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا ہوگا کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی رسالت ماننے کی وجہ سے ان پہ یہ گزر رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہیں، ان پہ کیا گزری ہوگی. یہ بھی آپ کے لیے پریشانی کا باعث. پھر ایک طرف آپ داعی ہیں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ کا کام دعوت پہنچانا ہے، اور اس کی فکر اتنی ہے کہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو آپ اس کو اپنے دل پہ لے رہے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ آپ اپنے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالیں. جس چیز کی فکر آپ کے ذہن پہ اتنی زیادہ ہے، اس کے راستے میں قدم قدم پہ رکاوٹیں ہیں، اس کے خلاف سازشیں ہیں، منصوبہ بندیاں ہیں. یہ چند مثالیں میں نے دی ہیں. مکے میں بھی یہی کچھ، مدینے میں پہنچے تو قریش کی سازشیں بھی، یہودیوں کی بھی ساتھ شامل ہو گئی. تھوڑا سا اور وقت گزرا تو آپ کے مخالفین میں تمام قبائل عرب شامل ہو گئے. وقت اور آگے گزرتا ہے تو اس وقت کی ایک بڑی طاقت کسرا، فارس کا بادشاہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والا نامے کو، دعوتی خط کو ریزہ کر کے پھاڑ دیتا، نعوذ باللہ من ذالک. اور اتنا گستاخ کہ وہ کہتا ہے کہ میں 2 بندے بھیجوں گا جو نعوذ باللہ من ذالک اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے جس نے مجھے خط لکھنے کی جرت کی. اتنا بڑا میں بادشاہ اور عرب کا ایک عام سا آدمی، وہ مجھے خط لکھ رہا ہے.
وہ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی، نظریاتی مخالفت نہیں کی، بلکہ گستاخی کیا، اور گستاخ کو اللہ معاف نہیں کرتے۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے لیول پر بھی، یہ قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، دنیا بھر کے لوگوں کا تجربہ ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ کسریٰ کی وہ طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی سازش کرنے کے قابل رہی ہی نہیں۔ آپ نے اسی وقت بد دعا کر دی، اللہم مزقہم کل ممزق، جس طرح انہوں نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، ان کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ وہ ایسا زوال شروع ہوا کہ تھوڑے ہی عرصے میں پتہ نہیں کتنی حکومتیں ان کی بدلی، اور ناکامی کی طرف سفر تیزی سے ان کا شروع ہو گیا۔ لیکن ایک دوسری بڑی طاقت، سپر پاور، رومیوں کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری غزوہ ہے وہ رومیوں کے خلاف تھا، غزوہ تبوک۔ گویا ایک طاقت تھوڑی سی قابو میں آتی ہے، کوئی اور کھڑی ہو جاتی ہے، وہ قابو میں آتی ہے، کوئی اور کھڑی ہو جاتی ہے، مخالفتوں کا ایک سلسلہ ہے۔ اور یہ مخالفتیں اتنی واضح تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہلے سے اندازہ ہوگا ہی، جب انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بیعت کی کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے شہر یثرب میں، مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئیں، ہم آپ کو پناہ دیں گے، آپ کی مدد کریں گے۔ تو اس وقت مذاکرات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بات چیت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور انہوں نے کہا کہ ایک چیز ذہن میں رکھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رمتکم العرب بقوس واحدہ، کہ سارے عرب اور سارے عرب قبائل وہ تمہارے خلاف صرف اس وجہ سے کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو، محض اس وجہ سے سارے قبائل عرب مل کر تمہارے خلاف ایک کمان بن جائیں گے، متحد ہو جائیں گے تمہارے خلاف۔ یہ پوری دنیا سے مخالفت مول لینے والی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں اس کے لیے۔ تو ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ کانت دائم الاحزان، فکر مند رہتے تھے۔ آپ کی فکر مندیوں کی بنیادوں کو ذرا دیکھیں، اور اس کے ساتھ دوسری چیز، صحابہ کرام کہتے ہیں، مختلف جگہوں پر یہ بات آتی ہے، مثلا حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک طرف غموں کے پہاڑ، فکر مندیوں کے پہاڑ، ان کا کروڑواں حصہ بھی اگر ہمارے اوپر رکھ دیا جائے تو ہم ذہنی توازن کھو بیٹھیں، برداشت کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے۔ ایک طرف ان احزان کا، ان فکر مندیوں کا یہ بوجھ، اور دوسری طرف ہر وقت چہرے پر مسکراہٹ۔ کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ جو وہ مسکراہٹیں دیکھتے ہوں گے۔ آپ کے وقار کا یہ عالم تھا کہ آپ کھلکھلا کر کبھی نہیں ہنستے تھے۔ صحابہ کرام آپ کی موجودگی میں ہنستے تھے، اونچی اونچی بھی ہنستے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلکھلا کر نہیں ہنستے تھے۔ یہ آپ کا وقار تھا۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، کھلکھلا کر ہنسنا آسان ہے، مسکرانا مشکل ہے۔ تسلسل سے مسکراہٹ یہ بڑی مشکل ہے۔ ایسے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا
کہ تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقہ، اپنے بھائی سے ملتے ہو تو تھوڑا سا مسکرا دیتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ ایک مجلس میں قہقہ لگاتے ہیں، اس سے اس محفل میں وہ خوشیاں نہیں تقسیم ہوں گی جو آپ کی مسکراہٹ والے چہرے کو دیکھ کر اگلے کے غم غلط ہو جائیں گے۔ اور پھر سرور دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کا کیا عالم ہوتا ہوگا، یہ تو جو خوش قسمت دیکھنے والے تھے وہ دیکھ گئے۔ اللہ ہمیں محشر میں جنت میں یہ ساری چیزیں دکھائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب کرے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ مسکراہٹ کیوں ہے؟ کس چیز کی مسکراہٹ ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ میرے اوپر جو بوجھ ہے، میرے اوپر جو غم ہے، میری جو پریشانی ہے، وہ دوسروں کی طرف ٹرانسفر نہ ہو، دوسروں کی طرف تقسیم نہ ہو۔ کسی فارسی شاعر نے کہا ہے کہ افسردہ دلے افسردہ کند انجمن را، ایک افسردہ دل، ایک بجھے ہوئے دل والا انسان، ایک پریشان انسان ایک محفل میں اگر آ جائے تو اس کا انداز دیکھ کر، اس کی شکل دیکھ کر پوری محفل پریشان ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہموم و احزان ہیں، آپ کے اوپر جو افکار ہیں، اگر آپ اس کے آگے یہ تبسم کی، مسکراہٹ کی دیوار کھڑی نہ کرتے، یہ مسکراہٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا بھی ایک پہلو ہے، لیکن آپ کے خلق عظیم کا بھی ایک پہلو ہے، یہ کہ آپ نے نہیں چاہا کہ میں پریشان ہوں تو میری مجلس میں بیٹھنے والے بھی پریشان ہوں، میرے دل پر بوجھ ہے تو مجلس میں بیٹھنے والوں کے دل پہ بھی بوجھ ہو۔ آج ہم نے کبھی اس بات کو سوچا نہیں ہوگا، ہم تو اپنے افکار، اپنی غمیاں، اپنی پریشانیاں، نہ بھی کوئی پریشانی ہو تب بھی اپنی شکل سے، اپنے حلیے سے، اپنے ملنے جلنے کے انداز سے ہر وقت پریشانیاں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی رونا رو رہے ہوتے ہیں، جب بھی بات کرو جی بس یہ کیا کریں جی، فلاں مسئلہ ہے جی، کاروبار بڑا ٹائٹ ہے، بس یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا جی، یہ۔ لیکن سرور دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اپنی پریشانی کو، اپنے غم کو، اپنے افکار کو، اپنے ہموم کو، اپنے احزان کو اگلے کی طرف اگر ٹرانسفر کرنا ہے تو ناپ تول کر اپنی گفتگو کے ذریعے سے کرنا ہے، وگرنہ اس کے درمیان میں تبسم کا پردہ رکھنا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انک لعلی خلق عظیم، اس کا تعلق ما انت بنعمت ربک بھی مجنون کے ساتھ بھی ہے، کہ آپ کا عقلی معیار بہت بلند ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کے رویے انتہائی کمال کے ہیں۔ جو انسان خالصتاً جذبات کے تابع ہوتا ہے، وہ جب خوش ہوتا ہے دوسروں کو بھی خوش کرتا ہے، جب پریشان ہوتا ہے دوسروں کو بھی پریشان کرتا ہے۔ لیکن جو اپنے جذبات کے تابع نہیں ہوتا، اس کے جذبات پہ اس کی عقل کا، اس کی سمجھ بوجھ کا کنٹرول ہوتا ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ اپنی سمجھ بوجھ کے ذریعے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے اپنے جذبات کا کتنا حصہ دوسروں کی طرف ٹرانسفر کرنا ہے، کتنا حصہ منتقل کرنا ہے، اور کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا۔ جس کی عقل میں کوئی کمی ہو، جس کی سمجھ بوجھ میں کوئی کمی ہو،
اس کے رویے کبھی اس اعلیٰ معیار کے نہیں ہو سکتے، اتنے خوبصورت نہیں ہو سکتے جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس پہ میں انشاءاللہ آئندہ تفصیل سے عرض کروں۔ قرآن نے یہاں یہ کہا کہ آپ اگر مجنون نہیں ہیں تو یہ اللہ کی نعمت ہے آپ پر، اور اسی سے ملتی جلتی بات قرآن نے دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کہی ہے۔ غزوہ احد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال یہ زیر غور ہے کہ مشرکین حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں، ان کے ارادے یہ ہیں کہ مدینے پر حملہ آور ہو کر ایک مرتبہ اسلام کا بیج ختم کر دیا جائے، ان لوگوں کو تہس نہس کر دیا جائے۔ ان کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے، مدینے کا دفاع کرنا ہے۔ دو طریقے ممکن ہیں، ایک یہ کہ ہم مدینے کے اندر رہ کر دفاع کریں، اور ایک یہ ہے کہ ذرا باہر نکل کر ہم ان کو راستے میں روکیں۔ مشورہ ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی رجحان اس طرف ہے کہ ہمیں مدینے کے اندر رہ کر دفاع کرنا چاہیے، یہ زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ لیکن زیادہ تر صحابہ اکرام چونکہ شوق شہادت میں تھے، جذبہ جہاد تھا، انہوں نے بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ یہ کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو گویا کہنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ اس میں تو ایک بزدلی کا پہلو ہے، ہمارے شہر تک پہنچ جائے، ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے نہ ہونے کے باوجود چونکہ اکثریت یہ کہہ رہی ہے، تو آپ نے ان کی رائے کو اختیار کرتے ہوئے یہ فیصلہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، تیاری کرو، نکلتے ہیں باہر۔ آپ ہتھیار بند ہو کر آ گئے۔ بعد میں بعض صحابہ کو احساس ہوا کہ یہ تو اچھا نہیں ہوا کہ ہم نے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے اپنی رائے مسلط کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس لیے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرما لیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، نبی جب ایک مرتبہ ہتھیار پہن لیتا ہے تو پھر اتارتا نہیں ہے، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہوتا، کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں، ہر وقت بدلتے رہنا پالیسیاں فیصلہ، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہوتا۔ کچھ تو تسلسل ہونا چاہیے فیصلوں میں۔ غزوہ احد ہوا، مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ اتفاق ایسا کہ عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا، رئیس المنافقین تھا، رائے اس کی بھی یہی تھی، بندہ تو بہرحال تجربہ کار تھا، کہ باہر نکل کر مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، مدینے میں رہ کر ہی کرنا چاہیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کی بھی مخالفت ہوئی، جو آپ کی ذاتی رائے تھی، اس سے ہٹ کر کام ہوا۔ اور پھر وہ صحابہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص پہاڑی پر کھڑا کیا تھا، ان سے بھی غلطی ہوئی کہ انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہمارے کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے محاذ چھوڑ دیا۔ منافقین نے تو اس بات کو ہوا بنا لیا، دیکھو جی ہماری نہیں مانی، ہماری سنی نہیں، اس لیے یہ نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ قرآن نے ان کی باتیں نقل کی، ان کی باتوں کا جواب بھی دیا۔ لیکن سرور دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی رائے تھی، پہلا فیصلہ بھی اس سے ہٹ کر تھا، اگرچہ آپ کی مخالفت میں نہیں تھا، اور دوسرے مرحلے میں بھی ان صحابہ سے یہ غلطی ہوئی، محاذ چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا نہیں ہوا، اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا۔ اللہ نے جو کہا وہ کہا، شکوہ شکایت کیا، اور بعد میں یہ بھی کہہ دیا کہ اس سب کے باوجود میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ لیکن قربان جائیے سرور دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کے انتہائی محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شہید ہوئے، انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ اس غم کے باوجود
کوئی حرف شکایت آپ زبان پر نہیں لائے کہ میری تو مانتے نہیں ہیں، میری تو سنتے نہیں ہیں، اپنی ہی چلاتے ہیں، اپنی ہی مرضی کرتے ہیں. ہوتا ہے کسی بھی معاملے میں، اگر کسی کی رائے کے خلاف کوئی کام ہو اور اس میں نقصان ہو جائے تو وہ تو اپنی دانشمندی جھاڑنے کے لیے ایک اس کو بہانہ بنا لیتا ہے. دیکھو جی میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ وہ کرو، یہ نہ کرو، ایسے کرو، یہ کرو، وہ کرو. لیکن وہ اعلیٰ ترین توازن، عقل اور اخلاق دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں. قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اعلیٰ ظرفی اور اس نرم خوئی کو بیان کیا. صحابہ اکرام کو خطاب کیا، منافقین کو خطاب کیا، مختلف طبقات کو خطاب کیا. جو صحابہ کچھ ایسے تھے جو زیادہ بہادری نہیں دکھا سکے، انسان کی فطرت ہوتی ہے، بعض فطری طور پر بہادر ہوتے ہیں، بعض ذرا کمزور دل کے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن نے بات کی. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما. اور بات کا اختتام سرور دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنانے پر کیا، اور آپ کو مخاطب بناتے ہوئے پہلی بات ہی یہ کہی فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. آپ ان کے لیے بہت نرم ہیں، آپ نہ تو بد زبان ہیں، نہ تو آپ کی زبان میں کوئی تلخی ہے، اور نہ ہی آپ کے مزاج اور آپ کے رویے میں کوئی تلخی آئی ہے. قرآن اس کو دلیل سے بیان کرتا ہے. لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگر اس موقع پر آپ کی زبان میں کچھ تلخی ہوتی، آپ کے رویے میں کچھ تلخی ہوتی، تو یہ سارے تتر بتر ہو جاتے، بکھر جاتے. نہیں بکھرے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی زبان میں کوئی تلخی نہیں آئی، آپ کے مزاج میں کوئی تلخی نہیں آئی. اتنا بڑا غم سہ لیا احد کے موقع پر، اور یہ بھی احساس ہے کہ میری بات نہیں مانی گئی، اس وجہ سے ہوا. لیکن پھر بھی نہ رویے میں، انداز میں کوئی تلخی، نہ زبان میں کوئی تلخی. قرآن ایک منطقی دلیل سے اس کو ثابت کر رہا ہے، یہ صرف بیان نہیں کر رہا، دلیل سے ثابت کر رہا ہے. مشاہداتی دلیل ہے کہ اگر ایسا ہوتا، آپ میں یہ تلخی آتی، تو یہ بکھر چکے ہوتے. لیکن صحابہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جانیں قربان کرنے کے لیے اب بھی تیار ہیں. غزوہ احد سے چند ہی دن بعد کسی نے یہ خبر اڑا دی کہ دوبارہ حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں، ڈر جاؤ تم ان سے. ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم. اس کا نتیجہ کیا ہوا اس خبر کا؟ صحابہ ڈر گئے. قرآن کہتا ہے نہیں، فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اس خبر سے ان کا ایمان بڑا، پہلے سے بھی بڑھ گیا. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ جڑ گئے. یہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، صرف یہ نہیں کہ بکھرے نہیں، بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ اس وجہ سے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں. کیوں نرم ہے؟ میں انداز کلام کی مشابہت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجنون نہ ہونا بیان کرتے ہوئے قرآن نے کہا کہ بنعمت ربی کا. جیسے عام لوگ مجنون نہیں ہوتے، آپ کا معاملہ صرف اس طرح کا نہیں ہے، بلکہ آپ پر آپ کے رب کی خاص نعمت ہے. اور یہاں جب قرآن نے کہا کہ لنت لہم، آپ ان کے لیے نرم ہیں، تو یوں نہیں کہا کہ بس نرم ہیں آپ، بلکہ یہ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. کوئی خاص ہی اللہ کی آپ پر رحمت ہے. فبی رحمت نہیں کہا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ. ایسی رحمت، کوئی خاص رحمت ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا.
اب قرآن میں جو ماں کا لفظ درمیان میں آ گیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، ابھی اردو میں کوئی لفظ نہیں مل رہا میں اس کا ترجمہ کر سکوں. اللہ کی خاص ہی آپ پر کوئی رحمت ہے جس کی وجہ سے آپ ان پر نرم ہیں. تو یہاں آپ کا مجنون نہ ہونا بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اور وہاں آپ کے خلق کو بیان کرتے ہوئے، آپ کے اخلاق کو بیان کرتے ہوئے کہ آپ سب کچھ سہ کر، اتنے غم اٹھا کر بھی کوئی ترشی آپ کے اندر پیدا نہیں ہوئی. انسان کا چھوٹا سا نقصان ہو جائے، آپ ایک شیشے کا برتنوں کا سیٹ لے کر آئے ہیں، خواتین اس چیز کو میرا خیال زیادہ آسانی سے سمجھ لیں گی، بڑا مہنگا سیٹ آیا، وہ گھر پہنچتے ہی ٹوٹ گیا. بڑی پتہ نہیں کتنے سٹور گھومے، بڑے بڑے سٹوروں پہ چکر کاٹے، ٹانگیں دکھنے لگ گئیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے. بڑی مشکل سے پسند کا ایک سیٹ ملا برتنوں کا، گھر میں لائے، کوئی رکھنے میں تھوڑا سا کنارے پہ کسی چیز پھنس کر یہاں ٹیبل کے کنارے پہ رکھ دیا، کسی کا ہاتھ لگا وہ اٹھا کر کے نیچے. تھوڑا سا اپنے آپ کو اس ماحول میں تصور کریں کیا ہوگا. جس کا ہاتھ لگا وہ بھی غیر ارادی طور پر لگا، کونی لگی گر گیا، اس کی تو جو شامت آنی ہے وہ تو آئے گی. لیکن ہوگا کیا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن جو بات کر رہا ہے وہ معمولی بات نہیں ہے، خلق کی بات نہیں ہے، خلق عظیم کی بات ہے. کیا ہوگا جس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے برتن ٹوٹے ہیں؟ آپ جب اس سے بات کریں گے، آپ جب اس سے بات کریں گی تو اپنے آپ کو خود اندازہ لگا لیں کہ ہم کس انداز سے بات کریں گے یا کس انداز سے ہم بات کریں گے اسے. پورے گھر پہ ایک آفت ٹوٹی ہوئی ہوگی، کبھی بہوؤں پہ برسات ہو رہی ہے، کبھی خامد پہ برسات ہو رہی ہے، کبھی بیٹیوں پہ برسات ہو رہی ہے، کبھی کام کرنے والی پہ برسات ہو رہی ہے، حالانکہ ان کا اس معاملے سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. پہلے اتنے ہموم و احزان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور احد نے آپ کو اتنا زیادہ غمزدہ کر دیا ہے، لیکن اس سب کے باوجود لنت لہم، آپ کی نرمی میں کوئی کمی نہیں آئی، آپ کی نرمی ختم نہیں ہوئی. ختم ہونا تو دور کی بات، اس میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں آئی. جس طرح آپ کا مجنون نہ ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اسی طریقے سے آپ کی یہ نرمی بھی اللہ کی طرف سے. اب مجنون نہیں ہے، بنعمت رب، آپ نرم ہیں. کیوں؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ. تو یوں سمجھے کہ اللہ جس کو رویوں کا، اخلاق کا توازن عطا فرما دے، خوشیوں سے اس میں کوئی خلل واقع نہ ہو، غمیوں سے اس میں کوئی خلل واقع نہ ہو، اس پر اللہ کا کرم ہے. اس کی مشابہت ہو گئی ہے سرور دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اللہ کا یہ کرم ہم کتنا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے لیے بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی کے کچھ حصوں کو دیکھنا ہوگا. قرآن تو کہتا ہے آپ دائمی طور پر ہر وقت خلق عظیم پر ہیں، رہتے ہی خلق عظیم کے اوپر ہیں آپ، لیکن اس کی چند جھلکیاں انشاءاللہ آنے والے درسوں میں ہم دیکھیں گے، اور خاص طور پر آپ کے اخلاق مبارکہ کے وہ پہلو جو آج ہماری روزمرہ کی زندگی سے متعلق ہے. ہم
کہاں کہاں اپنے ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں، کہاں کہاں ہمارے اس ڈبے میں بھی خلل آ جاتا ہے، ہمارے رویوں میں بھی خلل آ جاتا ہے۔ یہ انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں گے، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے، اور صرف ارشادات کے ذریعے نہیں بلکہ عملی نمونے کے ذریعے، اخلاق کے بنیادی اصول ہمیں کیا عطا فرمائے۔ اللہ جل جلالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھرپور استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔